الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ عزیز طلباء اکرام، آج ہمارا عربی گرامر کورس کا تیسرا سبق ہے۔ گزشتہ دو سبقوں میں ہم نے تفصیل کے ساتھ سبق پڑھا ہے، جس میں ہم نے علم النحو کی تعریف سے لے کر مرکب مفید اور پھر آگے جملہ کی اقسام، مسند، مسند الیہ اور بمائے ان کی مثالیں، مشقوں کے ہم نے حل کیا ہے۔ آج ہمارا سبق جملہ ہی کی ایک قسم ہے، جملہ انشائیہ۔ ہم نے پیچھے یہ پڑھا تھا کہ مرکب کہتے ہیں کہ جو دو یا دو سے زیادہ کلموں سے مل کر بنا ہو۔ پھر اس مرکب کی دو قسمیں تھیں، نمبر ایک مرکب مفید، نمبر دو مرکب غیر مفید۔ مرکب مفید کے متعلق یہ پڑھا تھا کہ جب کوئی گفتگو اور بات کر لے تو سننے والے کو کسی واقعے کی خبر یا کسی بات کی طلب معلوم ہو، اور ساتھ ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ اسی مرکب مفید کو جملہ اور کلام کہتے ہیں۔ اور پھر یہ پڑھا تھا کہ جملے کی دو قسمیں ہیں، نمبر ایک جملہ خبریہ، نمبر دو جملہ انشائیہ۔ جملہ خبریہ کل ہم نے پڑھا کہ کسے کہتے ہیں۔ پھر جملہ خبریہ کی دو قسمیں، جملہ اسمیہ، جملہ فعلیہ، یہ بھی کل ہم نے تفصیلاً پڑھا۔ آج ہم جملہ کی دوسری قسم یعنی جملہ انشائیہ اور اس کی اقسام کو پڑھیں گے۔ جملہ انشائیہ کسے کہتے ہیں؟ جملہ انشائیہ جملہ خبریہ کا الٹ ہے۔ جملہ خبریہ کی تعریف آپ نے یہ پڑھی تھی کہ جملہ خبریہ وہ مرکب مفید ہے کہ جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہہ سکیں۔ جملہ انشائیہ کے بارے میں یہ تعریف ہوگی کہ جملہ انشائیہ وہ جملہ ہے کہ جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا نہ کہہ سکے۔ کیا مطلب اس کا سچا یا جھوٹا کہنا؟ یعنی ایک آدمی آپ کے سامنے آتا ہے اور گفتگو کرتا ہے، کوئی بات کرتا ہے، تو دو چیزیں ہوتی ہیں، یا تو آدمی اس کے بات میں اس کی تصدیق کر دیتا ہے، یا یہ کہ اس کی بات کو جھٹلا دیتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی آیا، اس نے آ کر یہ کہا کہ زید نے نماز پڑھی۔ اب اگر واقعتاً زید نے نماز پڑھی ہے تو سننے والا یہ کہہ دیتا ہے کہ ہاں واقعی زید کو میں نے دیکھا اس نے نماز پڑھی ہے، تو گویا سننے والے نے کہنے والے کی بات کی تصدیق کر دی۔ اور اگر زید کو اس نے نماز میں نہیں دیکھا تو وہ کہنے والے کی بات کو جھٹلا کر یہ کہتا ہے کہ نہیں زید نے نماز تو نہیں پڑھی، مسجد میں نظر نہیں آیا۔ تو اسے کہتے ہیں جملہ خبریہ، یعنی ایسی اگر گفتگو ہو جائے کہ جس میں سننے والے کو کہنے والے کے لیے سچا یا جھوٹا کہنا صحیح ہو، تو ہم کہیں گے یہ جملہ خبریہ ہے، جس میں جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ ہوگا۔ اور اگر کہنے والے کو، بات کرنے والے کو اس کی بات میں سچا یا جھوٹا نہ کہہ سکیں، اسے کہتے ہیں جملہ انشائیہ۔ اس لیے کہ یاد رکھیں عزیز دوستو اور طلباء اکرام، عربی گرامر کے اندر یا عربی عبارات کے اندر کوئی بھی تعریف جب ہوتی ہے تو آپ اس کی پہلے اصطلاح کو سمجھا کریں۔ مثال کے طور پر اب جملہ انشائیہ میں جو لفظ ہے انشائیہ، یہ انشاء سے ہے۔ انشاء کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو پیدا کرنا، کسی چیز کو طلب کرنا۔ اب ظاہر ہے کہ طلب کرنے، پیدا کرنے میں تو نہ کسی چیز کو جھٹلایا جا سکتا ہے اور نہ ہی کسی چیز کو اس کی تصدیق کی جا سکتی ہے۔ تو جملہ انشائیہ وہ جملہ ہے کہ جب کوئی گفتگو کر لے یا کوئی بات کر لے یا کوئی بات کہہ چکے تو سننے والا جو سامع ہے وہ یا تو کہنے والے کی بات کو سچا یا جھوٹا نہ کہہ سکے۔ اس جملہ انشائیہ کی چند قسمیں ہیں۔ نمبر ایک امر۔ یہاں امر سے مراد ہمارا اردو والا امر نہیں ہے جس کا معنی ہوتا ہے حکم کرنا۔ امر سے مراد اللہ کا امر بھی نہیں ہے جس کا معنی حکم ہونا، حکم کرنا، اللہ کا جیسے امر الہی کہتے ہیں۔ یہاں امر کا معنی یہ اصطلاحی گرامر کے اندر جب امر آتا ہے اس کا معنی ہے فعل امر، یعنی
ایسا فعل جس میں کسی چیز کا حکم دیا جا رہا ہو، جیسے اضرب تو مار، اضرب یہ فعل ہے، اضرب تو مار، اس کا معنی تو مار، اقتل تو قتل کر، اوکل تو کھا، افتح تو کھول، اقرا تو پڑھ، جیسے قرآن مجید میں اقرا بسم ربک الذی خلق، قل تو کہے، جیسے قل هو اللہ احد، تو کہے کہ اللہ ایک ہے۔ تو یہ امر ہے، کسی چیز کا حکم ہے، لیکن فعل کے اعتبار سے ہے۔ یہ جملہ انشئیہ کی قسم ہے کہ جب ایک آدمی کسی کو کسی چیز کے طلب کرنے کو یا کسی چیز کے پیدا کرنے کا حکم دیتا ہے تو آپ اس کو جھٹلا یا اس کی تصدیق نہیں کرتے، بلکہ آپ کو اس کی بات کو ماننا ضروری ہوتا ہے، کیونکہ جو آپ کو حکم دے رہا ہے ظاہر ہے کہ وہ آپ سے بڑا ہو کر آپ کو حکم دے رہا ہے۔ کبھی چھوٹا آدمی بڑے کو حکم نہیں دیتا، باپ حکم دے گا بیٹے کو، بھائی بڑا حکم دے گا چھوٹے بھائی کو، استاد حکم دے گا اپنے شاگرد کو، بادشاہ حکم دے گا اپنی رعایا کو، اللہ کی ذات حکم دے گی اپنی مخلوق کو۔ جو بھی حکم دیتا ہے وہ بڑا ہوتا ہے، اور اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہوئے جب حکم کرتا ہے تو پھر اس کے حکم میں نہ تو تصدیق کا دخل ہوتا ہے نہ کذب کا دخل ہوتا ہے، بلکہ اس کی بات کو ماننا لازم ہوتا ہے۔ جیسے اللہ نے فرمایا آتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ دو، اتم الحج، حج کو پورا کرو، اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو، یہ اللہ کا حکم ہے۔ اعبدوا ربکم، اپنے رب کی بندگی کرو، یہ اللہ کا حکم ہے۔ تو فعل امر یہ بھی انشاء کی قسم ہے، جملہ انشائیہ کی قسم ہے۔ نمبر 2 فعل نہی، فعل نہی کہتے ہیں جس میں کسی چیز کو منع کیا گیا ہو، کسی چیز سے منع کیا گیا ہو، روکا گیا ہو، جیسے لا تضرب، مت مار، لا جی لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب مت جاؤ، لا تذهبوا الى المیدان، لا تذهبوا الى الساحة، لا تذهبوا الى المدرسة، لا تذهبوا الى السوق، بازار کی طرف مت جاؤ، میدان کی طرف مت جاؤ، سکول کی طرف مت جاؤ۔ اب یہ روکنا اسے کہتے ہیں فعل نہیں۔ اب ظاہر ہے کہ اس میں بھی ایک چیز کو روکا جا رہا ہے، اس میں بھی کوئی ظاہر ہے جو روکنے کا حکم دے رہا ہے، تو جب روکنے کا حکم دے رہا ہے تو وہ بھی اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہوئے روک رہا ہے۔ جب اللہ نے حکم دیا زنا کے قریب مت جاؤ، باپ بیٹے سے کہتا ہے کہ اوے گھر سے مت نکلو، بھائی بھائی سے کہتا ہے، بڑا بھائی چھوٹے بھائی سے کہتا ہے کہ آپ جو ہے وہ اس وقت میں آپ نے میدان کی طرف کھیلنے نہیں جانا، یہ کھیلنے کا وقت نہیں ہے۔ تو جو آدمی بھی کسی کو روکتا ہے یا حکم دیتا ہے تو بڑا سمجھتے ہوئے دیتا ہے۔ نمبر 3 استفہام، استفہام کا معنی ہوتا ہے سوال کرنا، جیسے کیا زید نے مارا، کیا بکر نے کھایا، کیا خالد نے کھولا۔ اب اس میں تصدیق اور تکذیب کا دخل نہیں ہے، اس کا جواب ہاں یا نہ کے ساتھ ہوتا ہے، نعم یا لا کے ساتھ۔ مثلا جب یوں کہتے ہیں حل ضرب زید، کیا زید نے مارا، تو جواب میں یہ نہیں کہے گا کہ ہاں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، یا یہ جواب میں آئے گا کہ آپ غلط کہہ رہے ہیں، نہیں، اس کے جواب میں آئے گا نعم، جی ہاں زید نے مارا، یا اس کے جواب میں آئے گا لا، نہیں زید نے نہیں مارا۔ تو حل ضرب زید استفہام، سوال، سوال کے اندر بھی تصدیق یا تکذیب کو دخل نہیں ہوتا۔ اس وجہ سے کہا نا کہ جملہ انشئیہ کہتے ہیں کہ جب کہنے والا بات کرنے والا بات کر چکے تو سننے والے کو کسی وقت جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کو، کہنے والا جب بات کہہ چکے تو سننے والا جو ہے وہ بات کے بعد اس بات کو نہ سچا کہہ سکے نہ جھوٹا کہہ سکے۔ نمبر 4 تمنی، تمنی کا معنی امید کرنا، تمنا کرنا، جیسے مثال کے طور پر لیت زیدن حاضرون، کاش زید حاضر ہوتا، دعوت ہو رہی ہے، اس میں کہا جا رہا ہے آج اگر زید بھی ہوتا، کاش زید ہوتا۔ گھر میں شادی کا پروگرام ہے، زید نہیں ہے گھر پہ، لیت زیدن حاضرون، کاش زید حاضر ہوتا۔ حکومت کی طرف سے پیسے تقسیم ہو رہے ہیں، زید نہیں ہے، دوستوں نے اس کے لیے بطور تمنی کے کلمہ کہا لیت زیدن حاضرون، کاش زید حاضر ہوتا، آج اس سے بھی رقم مل جاتی۔ یہاں بھی ایسے ہے، نہ اس کو جھٹلا سکتے ہیں نہ اس کی تصدیق کر سکتے ہیں۔ نمبر 5 ترجی، امید رکھنا، لعل عمرا غائب، امید ہے کہ عمر غائب ہو جائے، امید ہے کہ عمر غائب ہو گئے۔ پولیس نے چھاپا مارا، لوگوں کو پتہ چلا کہ فلاں آدمی جو ہے وہ چور ہے، فلاں آدمی جو ہے وہ مثال کے طور پر جو ہے اس کے بارے میں
حکومت اس کو تلاش کر رہی ہے، وہ حکومت کو مطلوب ہے، تو کہا گیا لعل عمرن غائب، امید ہے کہ عمر غائب ہوگے، لعل خالدن غائب، امید ہے کہ خالد غائب ہو، مطلب یہ ہے کہ ہمیں امید یہی ہے کہ وہ گھر پہ نہیں ہوگا، وہ غائب ہوگا، اسے کہتے ہیں ترجی۔ نمبر 6 عقود، عقود عقد سے ہے، عقد کا مطلب معاملہ کرنا، جیسے عقد نکاح، نکاح کا معاملہ کرنا، عقد بیع یعنی خرید و فروخت کا معاملہ کرنا، تو عقود یہ جمع ہے عقد کی، معاملات کی۔ تو جب ایک آدمی کسی کو کسی چیز کے بارے میں خبر دیتا ہے، یوں کہتا ہے بیتو و اشتری تو، مثلا میں نے بیچا ہے، میں نے خریدا ہے، منڈی میں گیا ہوں، چیزیں خریدی بھی ہیں، بیچی بھی ہیں۔ یہاں بھی ایسا نہیں کہ کوئی اس کو کہے کہ نہیں تو جھوٹ بول رہا ہے، یہاں تو سچ کہہ رہا ہے، نہیں۔ عقود کے اندر بھی جو کہنے والا ہے اس کی بات کی نہ تصدیق کی جاتی ہے نہ اس کی تکذیب کی جاتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ساری چیزیں من قبیل انشاء ہیں، یہ ایسی ہیں کہ جس سے کسی چیز کو پیدا کرنا۔ نمبر 7 ندا، ندا کہتے ہیں آواز دینا، آواز کرنا، جیسے یا اللہ، اے اللہ، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، یا حبیب اللہ، اے اللہ کے حبیب، یا خالد، اے خالد، یا امی، اے میری ماں، یا ابھی، اے میرے باپ، یا اخی، اے میرے بھائی، یا اختی، اے میری بہن، یہ یا عمی، اے میرے چچا۔ اب یہ آوازیں ہیں، اس آواز میں بھی کسی کو نہ جھوٹا کہہ سکتے ہیں نہ سچا کہہ سکتے ہیں، یہ بھی جملہ انشائیہ کی قسم ہے، جہاں بھی یہ قسمیں آئیں گی آپ کہیں جملہ انشائیہ ہے یہ۔ نمبر 8 عرض، عرض کا معنی ہے کس چیز کو پیش کرنا، جیسے مثلا کہا جائے الا تنزل بنا فتصیب خیرا، ایک آدمی دوسرے سے یہ کہتا ہے کہ یار تو ہمارے پاس کیوں نہیں آتا، اگر تو ہمارے پاس آتا ہم صبح شام چائے پیتے ہیں، آپ کو چائے پلاتے، اگر تو ہمارے پاس آتا ہم جمعہ والے دن حلوہ بناتے، آپ کو حلوہ کھلاتے، اگر تو ہمارے پاس آتا ہم صبح کو ناشتے میں آملیٹ کھاتے ہیں، آپ کو وہ کھلاتے، اگر تو ہمارے پاس آتا ہم فضائل اعمال پڑھتے ہیں، آپ کو بھی ثواب ملتا اور آپ بھی پڑھ لیتے۔ الا تنزل بنا، تو ہمارے پاس کیوں نہیں اترتا، تو ہمارے پاس کیوں نہیں آتا، فتصیب خیرا، کہ تجھے بھی بھلائی پہنچے، تمہارے پاس کیوں نہیں آتا، ہم تو خیر کی باتیں کرتے ہیں، ہم تو ابھی گرامر پڑھتے ہیں، تو بھی ہمارے پاس آتا تو عربی گرامر پڑھ لیتا۔ اب یہاں اس بات کے اندر بھی نہ تو کسی کو آپ جھوٹا کہہ سکتے ہیں، نہ اس بات کے اندر آپ کسی کی تصدیق کر سکتے ہیں، یہ بھی من قبیل انشاء ہے۔ نمبر 9 قسم، ایک آدمی قسم کھاتا ہے اللہ کی قسم ایسا کروں گا، اللہ کی قسم ایسا کروں گا، مثلا واللہ لاضربن زیدن، اللہ کی قسم میں زید کو ضرور ماروں گا، کیوں نماز نہیں پڑھتا، کیوں گالیاں دیتا ہے، کیوں غلط کام کرتا ہے، میں زید کو ضرور ماروں گا بطور تنبیہ کے، استاد ہے وہ کہہ رہا ہے زید کو ماروں گا، باپ ہے وہ بیٹے کے بارے میں کہہ رہے ہیں ماروں گا اس کو، کیوں نماز نہیں پڑھتا، کیوں غلط کام کرتا ہے۔ اب یہ جو قسم ہے واللہ، عربی کے اندر قسم کھا جاتی ہے 3 الفاظ کے ساتھ، لفظ تا کے ساتھ تاللہ، واو کے ساتھ واللہ اور با کے ساتھ باللہ۔ تو اگر قسم کھاتا ہے واللہ یا باللہ یا تاللہ، آپ نے سنا ہوگا عمومی طور پر لوگ جب قسمیں کھاتے تو یوں کہتے ہیں واللہ باللہ تاللہ۔ تو اگر قسم کھا رہے ایک آدمی تو اس قسم کا دخل بھی نہ تصدیق کے ساتھ ہے نہ تکذیب کے ساتھ ہے۔ اور نمبر 10 تعجب، تعجب منا کسی چیز کو دیکھ کر حیران ہو جانا، تعجب کرنا، ما احسنہ واحسن بہ، یہ مثال طور پر ایک آدمی نے موبائل دیکھا اور دیکھتے ہی کہا ما احسنہ، یہ کس قدر خوبصورت ہے، واحسن بھی، اس کو کس چیز نے حسین بنا دیا، کس قدر خوبصورت ہے اور کس قدر حسین بنا دیا اس کو۔ اب یہ تعجب کرنا، ما احسنہ واحسن بہ، تو ایسے کلمات کے جن کے اندر تعجب ہو، حیرانگی ہو، وہ جملے بھی من قبیل انشاء ہوتے ہیں۔ اور 11ویں قسم ہے دعا، کسی کو دعا دینا، ایک آدمی نے آپ کا کام کر دیا، آپ نے کہا جزاک اللہ خیر، اللہ آپ کو بدلہ دے، بہترین بدلہ دے، آپ کے جوتے سیدھے کر دیے، آپ نے کہا بارک اللہ فیکا، اللہ تجھے برکت دے۔ ایک آدمی نے آپ کو کھانا لا کے دے دیا، آپ نے فوراً دعا دی حافظک اللہ، اللہ تیری حفاظت کرے۔ تو یہ جو دعائیے کلمات ہوتے ہیں ان کے اندر بھی نہ تصدیق کا دخل ہوتا ہے نہ تکذیب کا دخل ہوتا ہے۔ تو خلاصہ کلام سبق کا یہ ہے، آج جو سبق ہے ہمارا وہ جملہ کی دوسری قسم یعنی جملہ انشائیہ ہے۔ جملہ انشائیہ کہتے ہیں
کہ وہ جملہ کہ جس کے کہنے والے کو سچا اور جھوٹا نہ کہہ سکیں، اس کی بہت ساری قسمیں ہیں جن کو 11 قسمیں میں نے بنا کر بیان کیا ہے۔ نمبر 1 فعل امر، جیسے اضرب حکم کرنا، مارنا، تو مار۔ فعل نہی جیسے لا تضرب مت مار۔ استفہام یعنی سوال کرنا، جیسے حل ضرب زید، کیا زید نے مارا۔ تمنی جیسے تمنا کرنا، جیسے لیت زیدن حاضر، کاش زید حاضر ہوتا۔ ترجی امید رکھنا، جیسے لعل خالدن غائب، کاش خالد غائب ہو، امید ہے کہ خالد غائب ہوئے۔ عقود یعنی معاملات، خرید و فروخت کے بھی ہو سکتے ہیں، اور معاملات نکاح کے بھی ہو سکتے ہیں، معاملات آپس میں لین دین کے بھی ہو سکتے ہیں، قرض کے بھی ہو سکتے ہیں، وکالت کے بھی ہو سکتے ہیں، اور اس طرح مزاربت کے بھی ہو سکتے ہیں، زراعت کے بھی ہو سکتے ہیں، شفوں کے بھی ہو سکتے ہیں، معاملات تو بہت سارے ہو سکتے ہیں۔ اس طرح ندا کا معنی آواز دینا، جیسے یا اللہ۔ اور نمبر 8 جیسے عرض کہتے ہیں کس چیز کو پیش کرنا، جیسے الا تنزل بنا، تو ہمارے پاس کیوں نہیں آتا تاکہ تجھے بھی بھلائی پہنچے۔ ہم عربی گرامر پڑھ رہے ہیں، ہمارا مقصد یہ کہ ہم قرآن مجید کا ترجمہ صحیح پڑھ سکیں، احادیث کو صحیح سمجھ سکیں۔ اگر تو بھی ہمارے پاس عربی گرامر پڑھنے کے لیے کی نیت سے آتا اور کوشش کرتا تو تجھے بھی بھلائی پہنچتی۔ یہ ہے الا تنزل بنا فتصیب خیرا۔ ہم تو روزانہ صبح کو ناشتے میں حلوہ کھاتے ہیں، اور تو یار ہمارے پاس آتا نہیں، ورنہ تجھے بھی حلوہ ملتا۔ قسم جیسے واللہ لاضربن زیدن، اللہ کی قسم میں زید کو ضرور ماروں گا۔ تعجب جیسے ما احسن و احسن بھی، وہ کس قدر حسین ہے، اس کو کس چیز نے حسین بنا دیا۔ تو آج جیسے جزاک اللہ خیر۔ اب یہ 11 قسمیں ہیں، ان 11 قسموں کو آپ جب تک، میری ایک بات یاد رکھیں، بہت سے ساتھی یہ جو ہے وہ پریشان ہوتے ہیں اور بیچارے یہ کہتے ہیں کہ سبق یاد نہیں ہوتا۔ دیکھیں سبق کے یاد کرنے کے 2 طریقے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ آف لائن استاد کے بالکل سامنے بیٹھ کر سبق پڑھیں، یہ سب سے بہترین، جو کہ بالمشافہ سبق پڑھنا ہوتا ہے، اس سے بہترین سبق اور کوئی نہیں ہے۔ اب جب جدید دنیا نے ترقی کر لی ہے اور نیٹ کی دنیا آ گئی اور ہم آن لائن پڑھتے ہیں، تو اس میں یہ ضروری ہوتا ہے کہ جب آپ کو سبق استاد پڑھا دے اور ریکارڈنگ سبق ہو، تو آپ ریکارڈنگ سبق کو سن کر اس سبق کو فوراً لکھ لیں، اور لکھا ہوا جو سبق ہوتا ہے وہ نقش بر حجر ہوتا ہے، وہ پتھر پر لکیر ہوتا ہے، بھولتا نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر آپ اجرا کریں۔ مثال کے طور پر آج کی جو مشق ہے، اس کے اندر آپ کے سامنے جو جملے ہیں، وہ یہ آپ نے بتانا ہے کہ کون سا جملہ خبریہ ہے، کون سا انشائی ہے۔ خبریہ کی 2 قسمیں ہیں، جملہ خبریہ کی اسمیہ اور فعلیہ کو آپ نے دیکھنا ہے۔ اگر پہلا جز اسم ہوگا تو آپ کہہ دیں گے یہ اسمیہ ہے، پہلا جز فعل ہوگا تو آپ کہہ دیں گے جملہ فعلیہ ہے۔ اور اگر نہ جز پہلا اسم ہے نہ فعل ہے، بلکہ انشاء کی ان 11 قسمیں سے کوئی قسم بن رہی ہے، تو آپ کہہ دیں گے جملہ انشائی ہے۔ سمجھ آ گئی بات؟ بس یہی آپ کا اعتراض۔ مثال کے طور پر پہلا لفظ ہے کبر، تکبیر کہو۔ اب دیکھیں یہ فعل امر ہے، حکم ہے، کبر، تو آپ کہہ دیں گے یہ جملہ انشائی ہے، جملہ خبریہ نہیں ہے۔ دوسرا قبل، تو میں نے قبول کیا، میں نے قبول کیا۔ اب دیکھیں یہ ماضی کا صیغہ ہے، آخر میں الف آ رہا ہے نا، قبول کیا، کھایا، پیا، گیا، کھولا۔ اب یہ ماضی کے صیغے ہیں، اور جس کلمے کے اندر زمانہ پایا جائے تو آپ پہلے پڑھ چکے ہیں کہ اس کو فعل کہتے ہیں، تو یہ فعل ماضی اس میں آ رہا ہے، تو یہ جملہ فعلی ہے، واضح کہہ دیں۔ اچھا ایک اور کلمہ پڑھتا ہوں، الصلح خیر، صلح بہتر ہے۔ اب دیکھیں الصلح خیر، صلح بہتر ہے۔ اب دیکھیں الصلح میں پہلا جو الصلح یہ اسم ہے، جب یہ اسم ہے تو یہ جملہ اسمیہ بن گیا، جملہ انشائیہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ تو بہرحال اس طریقے سے آپ نے مشق کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ انشاءاللہ میری بھرپور کوشش ہے کہ میں اس طریقے سے آپ کے لیے آسان سے آسان طریقے سے آپ کو سمجھاؤں کہ مشق کرنا، سبق کو پڑھنا، اس کو یاد رکھنا، اس کو ضبط کرنا آپ کے لیے بہت ہی آسان ہو جائے۔ امید ہے ضرور آپ کو سبق سمجھ میں آئے گا انشاءاللہ۔ اب جب شوق سے پڑھیں گے، ذوق سے پڑھیں گے، محنت کریں گے، اللہ سے دعا بھی یقیناً کرتے ہوں گے، اور یقیناً کرنی بھی چاہیے، کیونکہ اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی چیز ذات ایسی نہیں ہے جو آپ کے ذہن کو کھول سکے، جو آپ کے دماغ کو کھول سکے، جو آپ کے لیے الفاظ کو اور سبق کو آسان کر سکے، اور وہ سبق آپ کے ذہن میں اتر سکے اور آپ کو سمجھ آ سکے۔ اس کے لیے یہ ہے کہ آپ اللہ سے ضرور دعا کیا کریں ہر نماز کے بعد، اے اللہ ہمیں اپنا علم بھی عطا فرما، اپنا علم بھی عطا فرما، لیکن علم کے ساتھ عمل بھی عطا فرما، اور اس علم کو آگے پھیلانے والا بھی بنا۔ جب یہ دعا کریں گے ضرور انشاءاللہ اللہ کی ذات
دینی کتابوں کی اپنی برکات ہوتی ہیں، دنیاوی کتابوں کی برکات نہیں ہوتی۔ دنیاوی کتابیں ہم پڑھتے ہیں دنیا کے لیے، دینی کتاب پڑھتے ہیں ہم آخرت کے لیے۔ تو کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم آخرت کے لیے پڑھیں اور اللہ کی ذات ہمیں مایوس کر دیں؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وہ تو شاکر علیم ذات ہے، وہ تو قدردان ذات ہے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی دین کا قدردان بنائے، دین سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میں بھی آپ کی طرح طالب علم ہوں، اللہ مجھے بھی ہدایت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔